بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اربعون نوویہ میں سے 14ویں حدیث پڑھیں گے۔ یہ بھی مختصر حدیث میں ہے لیکن اس میں کئی اہم احکام ہمیں ملتے ہیں، اور روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ کسی بھی مسلمان کا خون جائز نہیں ہے، خون بہانا یا اس کو قتل کرنا، مگر 3 حالتوں میں۔ تو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الثیب الزانی، کہ جو شادی شدہ بدکار ہے، والنفس بالنفس، اور جان کے بدلے میں جان کو قتل کیا جائے گا، والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، دین کو ترک کرنے والا، مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑنے والا۔ تو یہاں پر وہ کسی مسلمان جان کے حوالے سے بات بتا دیا گیا ہے، اس کی قدر و قیمت اور کن حالتوں میں اس کو قتل کرنا جائز ہوگا۔ تو یہ اس حدیث کا موضوع ہے۔ تو پہلی بات جو پہلا جملہ ہے کہ لا يحل دم امرئ مسلم، کہ کسی بھی مسلمان کا خون بہانا، قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے پہلے حدیث پڑھی تھی کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، کہ تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو تم پر حرام ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہی بات یہاں پر بھی کہی گئی کہ کسی بھی مسلمان کا اس طرح خون بہانا جائز نہیں ہے۔ اور امرئ مسلم میں صرف مسلمان مرد ہی نہیں، مسلمان عورت بھی، اس کا بھی خون اسی طرح ہی حرام ہے، کسی کو جائز نہیں ہے کسی بھی عورت کو یا خاتون کو قتل کرے۔ اور مسلم سے مراد وہی مسلمان کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا گیا ہے، تو اس کو اس کی جان جو ہے وہ اس طرح محفوظ ہے، اور اس کو کسی قسم کی بغیر کسی وجہ کے قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی اذیت دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ حرام قرار دی گئی ہیں۔ الا باحدى ثلاث، کہ مگر 3 حالتوں میں، 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہو تو اس میں اس کو پھر وہ قتل کیا جائے گا۔ اس میں پہلے فرمائیں کہ الثیب الزانی، الثیب سے مراد وہی ہے کہ وہ شخص جو شادی شدہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ ہے تو اس کے لیے بدکاری بہت بڑا جرم ہے، کہ اس کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے، شادی کی نعمت ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، جو بھی دونوں حالتوں میں سے جو بھی ہے، تو وہ پھر ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اس نے اس نعمت کو ٹھکرا کر جو حلال طریقہ تھا اس کو چھوڑ کر حرام طریقہ استعمال کیا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کی نعمت کو بھی اس نے ٹھکرایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، تو لہٰذا پھر اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو جس نے یہ گناہ کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ اور اسی سے پھر سیب سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ جو سیب نہیں ہے، یعنی بکر جسے کہا جاتا ہے، البکر بالبکر آتا ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہو، یعنی کنوارا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو وہ اگر یہ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں پہلی آیت میں بھی بیان کر دیا ہے اس کے بارے میں کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ بدکار عورت ہو یا مرد ہو تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو یہ پھر اسی پہ سمجھا گیا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ اس سے مراد کہ وہ کنوارا شخص ہے یا کنواری عورت ہے جس نے یہ کام کیا ہے، بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، تو اس کو صرف 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح فرمائیں کہ والنفس بالنفس، تو وہ قصاص جسے حکم دیا گیا کہ کوئی بھی انسان اسی انسان کو قتل کر دیتا ہے عمدن، جان بوجھ کے، تو وہ پھر جو اس کی شرائط ہے اس کے مطابق اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ قاتل ہے، تو لہذا قاتل کو بھی قتل ہی کیا جائے گا۔ تو جو اس کی شرائط ہیں، جو اس کی صفات بیان کی گئی ہیں،
شریعت میں اس کے مطابق اس کو اس کی گردن بھی علیحدہ کر دی جائے گی۔ اور تیسرا ہے وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، جو اپنے دین کو ترک کرتا ہے، دین کو چھوڑ کر، اسلام جیسا دین جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کو قبول نہیں کرتا، اس کو برقرار نہیں رکھتا، بلکہ اس کو چھوڑ کے مرتد ہو جاتا ہے، کوئی اور دین اختیار کر لیتا ہے، تو وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے، اس لیے کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اور اسی کو یہ فرمایا کہ المفارق للجماعہ، اسی کے لیے کہا گیا ہے کہ جو کہ مسلمانوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کا گروہ ہے، اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی ملک ہو، کہیں بھی ہو، تو وہاں پہ جو غدار ہوتا ہے، جو اپنے ملک سے غداری کرتا ہے، اس کو پھر وہ اس کی جان نہیں بخشی جاتی بلکہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کہ اسلام سے جو وفاداری نہیں کرتا ہے تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث میں جو ہمیں احکام یا فوائد ملتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان کی جان محترم ہے، مکرم ہے، اس کو نہیں بہایا جا سکتا، اور کتاب اور سنت اجماع سب کے ذریعے سے یہی بات ہے کہ کسی مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا حرام، ناجائز۔ جیسے قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو بھی کسی بھی مومن کو، مسلمان کو جان بوجھ کے متعمد پورے ارادے کے ساتھ قتل کرتا ہے تو اس کی جزا کیا ہے؟ تو دیکھیے کتنی سزائیں بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جہنم میں اس کو پھینکا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ دوسری سزا وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے، غصہ ہوں گے، سخت قسم کی ناراضگی ہے، یہ کوئی ایسی ناراضگی نہیں ہے جیسے ہماری ایک دوسرے سے ہو جاتی ہے، وہ ناراضگی نہیں ہے، یہ وہ ناراضگی ہے کہ جس میں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کوئی توجہ نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھی اس کو محروم کر دیں گے۔ وَلَعَنَهُ، اور اس پر لعنت ہوگی، یہ بھی ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم۔ اور چوتھی ہے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے، غیر مسلم ہے ہمارے اگر اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اصل تو یہ ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اور خاص طور پہ جنگ کی حالت میں، تب تو اس کا خون حلال ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ہے جیسے کہ اس کی تین طرح کے غیر مسلم ہیں، تین طرح سے ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ معاہد، معاہد سے مراد وہ ہے کہ جس کے اور اس کے درمیان ہمارا عہد معاہدہ ہے کہ ہم اس کے ملک میں جا سکتے ہیں، وہ ہمارے ملک میں آ سکتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے سلامتی ہے، ہم نے اجازت دے رکھی ہے، معاہدہ کر رکھا ہے۔ تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، حدیبیہ کا صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس طرح اگر کوئی صلح ہے کسی کے ساتھ، معاہدہ ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی غیر مسلم اسٹیٹ کے ساتھ، تو ان کو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہمارا معاہدہ موجود ہے۔ دوسرا ہوتا ہے المستأمن، جو کہ کسی بھی دوسرے ملک سے آیا ہے، کوئی حربی ہے، مطلب کہ جنگ والا ہے، تو لیکن اس نے ہم سے امان مانگی ہے، امان مانگی ہے، اجازت مانگی ہے کہ میں تمہارے ملک میں آ کے تجارت کرنا چاہتا ہوں، تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، علاج کے لیے آنا چاہتا ہوں، یا اور کوئی بھی غرض ہو سکتی ہے اس کی، اور ہم نے اس کو اجازت دی ہے، تو یہ مستأمن ہے۔ تو اس کو بھی قتل کرنا یہ اس کی بھی حرام ہے، ناجائز ہے، ہم اس کو کسی قسم کا کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، کوئی جرم، اس لیے کہ امان دے رکھی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے ذمہ کہا گیا اس کو، اہل الذمہ، وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، اسی ملک کے شہری ہیں، اسلامی ملک کے شہری ہیں، تو وہ ہیں، اور ان کے لیے جزیہ ہے اسلام میں، تو شریعت میں وہ جزیہ صرف دیں گے، تو یہاں پہ ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے، ہمارے ملک میں رہیں گے، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعارض نہیں کیا جائے گا، ان کا قتل کرنا بھی حرام ہے۔ اس طرح تین طرح سے اگر کوئی غیر مسلم ہمارے ملک میں موجود ہے تو اس کو بغیر کسی وجہ کے قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے پھر معلوم یہی ہوا کہ غیر مسلم بھی ہے، اگر وہ اس حالت میں جب اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، آرام سے رہتا ہے، تو اس کو قتل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔
تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح تعلیم کا ایک نمونہ ملتا ہے کہ آپ نے 3 چیزوں کو الگ الگ کر کے بیان کیا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، یاد رکھ سکیں۔ اور جو چوتھی بات کہ جو ثیب الزانی ہے جس کو قتل کیا جائے گا، پتھروں سے مارا جائے گا، وہ یہی ہے کہ اس کو اس طرح زمین پہ کھڑا کر کے لوگ پتھر ماریں گے، نہ کوئی بہت ہی بڑے بڑے پتھر مارے جائیں گے، نہ چھوٹے بالکل مارے جائیں گے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس کو رجم کرنا ہے تاکہ اس کو اپنے اس گناہ کا احساس ہو، اس کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دم مارنا ہوگا تو اس کو ویسے ہی گردن اڑا دی جاتی، لیکن نہیں، یہاں پہ ایک مقصد ہے جس کی وجہ سے اسے سنسار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان پتھروں سے یہاں تک کہ وہ مر جائے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر یہ کوئی کہے کہ پھر مارنا ہی تھا تم نے تو مار دیتے، کہیں قتل کر دیتے، پھانسی ڈال کر دیتے، فائر کر کے مار دیتے، کسی طرح مار دیتے، اسے مارنا ہی تو تھا تم۔ تو جب کسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اگر تم کسی کو قتل کرتے ہو تو پھر اچھی طرح قتل کرو گے۔ اس کا جواب یہی ہوگا کہ جو اچھی طرح قتل کرنا ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہے، یہی ہے شریعت کے مطابق کہ ہم اس کو اس طرح قتل کریں۔ تلوار سے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، پھانسی کرنے کا نہیں دیا، اس کو پتھر مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور من احسن من اللہ حکما، اللہ سے بڑھ کر کس کا حکم اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا حکم یہی ہے، تو لہٰذا اسی طرح کیا جائے گا۔ دوسرا یہ اعتراض بھی آ سکتا ہے کہ اس کو آخر یہ کیوں اتنی دردناک سزا دی جاتی ہے کہ پتھروں سے مارا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس نے پورے جسم سے ہی یہ استمتاع حاصل کیا ہے یا فائدہ حاصل کیا ہے، لذت حاصل کی ہے، تو اس کا پورا جسم ملوث تھا، تو لہذا اس کی سزا بھی پورے جسم کو دی جائے گی۔ تو لہذا اس وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو رجم کرنے کا ہی حکم دیا ہے، اس کے مطابق کیا جائے گا۔ اور اس کے ثبوت کے لیے شریعت میں تو 4 گواہ رکھے گئے ہیں، 4 گواہ ہوں جو گواہی دیں اور جنہوں نے اس عمل کو اس کی اصل حقیقت میں دیکھا ہو، تو وہ پھر اس صورت میں پھر اس کو ہوگی۔ لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ آج تک پوری تاریخ میں کوئی بھی ایسا شخص جو ہے اس کو رجم نہیں ہوا جس کو کہیں شہادت کی بنیاد پہ ہوا کہ گواہی دی گئی، اس لیے کہ اس میں خطرہ ہے کہ اگر یہ 4 گواہ ہیں، ایک بھی منحرف ہو گیا تو سب کو پھر 80 کوڑے لگ جائیں گے، اتنی اس کے اوپر سختی ہے۔ اسی لیے یہ گواہی دینا تو آسان کام نہیں ہے، کہ اگر 4 گواہ مل بھی جانے کہ جنہوں نے یہ عمل دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اور پھر وہ اس بات کی گواہی دے، اگر کوئی منحرف ہو گیا یا پیچھے رہ گیا تو پھر تو سب کو پھر یہ قذف کے کوڑے لگ جائیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر جو ہوئے ہیں جتنے بھی فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس کے بعد بھی، وہ پھر اس نے خود اعتراف کیا ہے، اس شخص نے خود اپنے گناہ کا اعتراف کیا تو اس کو سزا دی گئی۔ اور یہی سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے کہ آدمی خود اعتراف کر لے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے۔ اور جب وہ ماعز ابن مالک الاسلمی کی حدیث آتی ہے کہ جس میں اس نے انہوں نے خود آ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے اس طرح کا کام کیا ہے، یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، تو آپ نے اس کو ٹالتے رہے تاکہ 4 مرتبہ انہوں نے اعتراف کر لیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کوئی ذہنی طور پر، عقلی طور پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو نے کہا نہیں، تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس نے کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو پھر آپ نے کہا صحابہ کرام سے کہ اس کو لے جاؤ، جا کے اس کو سنسار کر دو۔ اس طرح ان کو سنسار کر دیا گیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کیا لازمی ہے کہ کوئی اعتراف کرے تو ہم 4 دفعہ اعتراف کروائیں گے؟ اس لیے کہ ایک اور حدیث آتی ہے جس میں ایک وہ شخص جس کا بیٹا ایک اور شخص کے یہاں کام کرتا تھا، ملازم تھا، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ یہ گناہ کا ارتکاب کیا، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کیس آیا، یہ بات واضح ہو گئی، تو آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ اس کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ اعتراف کرتی ہے تو اس کو بھی رجم کر دو۔ آپ نے نہیں کہا کہ 4 مرتبہ اس سے کہلوا دینا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک اعتراف جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہی کافی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آدمی خود اپنے لیے اعتراف کر رہا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت ہی بڑا معاملہ ہے کہ آدمی نے گناہ کیا ہے اور پھر وہ اعتراف کرتا ہے کہ ہاں میں نے ہی کیا ہے، تو اس کے لیے اگر ایک دفعہ بھی وہ کہہ دے تو وہ
بھی کافی ہیں، تو آپ نے جیسے اس عورت کے لیے کہا، اسی لیے پھر یہی ہے کہ وہ 4 دفعہ جو آپ نے پوچھا وہ اسی دیکھنے کے لیے کہ کہاں تک وہ اس معاملے میں سچا ہے، پہلا واقعہ ہوا تھا تو اس لیے شاید ہو سکتا ہے آپ نے 4 دفعہ کروایا، ورنہ ایک ہی دفعہ کسی کا اعتراف وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس میں پھر ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے کہ وہ ہے جو کہ دوسرا ایک اور عمل بھی لوگ کرتے ہیں کہ یہی بدکاری کا ہے، ایک وہ جو ہے جو کہ قوم لوط کا عمل ہے، وہ بھی چاہے مرد سے کرے اور عورت سے کرے تو وہ بھی بڑھ کے اس سے بڑھ کر ہے، بدکاری سے بڑھ کر یہ گناہ ہے اور اتنا بڑا جرم ہے جس کو کیا جائے گا۔ تو حنابلہ نے، امام احمد کے جو پیروکار ہیں، انہوں نے تو کہا کہ جیسے کہ ایک زنا کے اس میں رجم کیا جاتا ہے اس طرح اس کو بھی کیا جائے گا، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ تھا تو اس کو پھر وہ رجم کیا جائے گا اور اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کا کوئی دلیل نہیں ہے کہ بس یہ واقعی اسی طرح کیا جائے گا، تو بعد نے کہا کہ نہیں، صرف ان کو تھوڑی بہت کہ کوڑے لگا دیے جائیں گے اور چھوڑ دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر ایک حدیث آتی ہے جس میں تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، کہ اگر تم دیکھتے ہو کسی کو پاتے ہو کہ وہ ایسا قوم لوط والا عمل کرتا ہے تو جو فاعل ہے اور جس سے کیا جا رہا ہے دونوں کو ہی قتل کر دو۔ اب یہ ہے کہ کیسے کیا جائے، عام طریقے سے قتل کر دیا جائے تلوار سے یا اور کسی بھی طریقے سے، یا کوئی خاص طریقہ ہے، بعد میں کہا کہ کسی اونچی جگہ پہ اس کو لیا کے وہاں سے دھکا دے دیا جائے نیچے اور اس کے اوپر پتھر برسا دیے جائیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے ساتھ کیا تھا۔ تو یہ بہرحال کسی کا قول ہی ہے تو نہیں ہے، لیکن ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو لہٰذا اس کو قتل کیا جائے گا، تو جو بھی مروجہ ہو وہاں پہ اس کو اس کے ذریعے سے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ اس معاملے میں ایک تو وہ ہے کہ وہ جو جرم عدالت کے سامنے گیا اور وہاں پہ فیصلہ ہوا، وہاں اعتراف کیا اس نے، یا یہ ہے کہ اور اس طرح کسی کو دیکھا جاتا ہے گھر میں ہے، باپ کر دے اور کوئی بڑا، کیا وہ کر سکے گا ایسا؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قانون کی جو بھی اس قسم کی سزائیں ہیں وہ عدالت کے حوالے سے ہوگی، عدالت فیصلہ کرے گی، جو بھی ہے قاضی ہے، جج ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق ہی پھر اس پہ عمل کیا جائے گا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا اس شخص کی بیوی کے بارے میں، اور آپ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ تم جا کے پوچھو اس سے، اور اگر وہ اعتراف کر لے تو رجم کر لینا۔ تو یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور جج تھے، آپ نے فیصلہ دیا تھا، تو ظاہر آپ کے فیصلے پر ہی پھر اس کی سزا یا حد قائم کی جائے گی۔ یہ پھر کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حد قائم کرتا پھرے کہ نہیں میں نے فلانے کی ہے تو میں اس کو ماروں گا، میں اس کو سنسار کروں گا یا کوڑے لگاؤں گا، نہیں، اس طرح نہیں، ورنہ تو ایک دم سب وہ میں ایک افراتفری مل جائے گی، ہر شخص جو ہے وہ خود ہی کھڑا ہو جائے گا۔ دوسری بات ہے کہ النفس بالنفس والی بات جو اس حدیث میں آئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کسی بھی انسان کو قتل کرتا ہے جو کہ دین کے لحاظ سے، آزادی کے لحاظ سے یا غلامی کے لحاظ سے اگر اس کے برابر ہی ہے، اس نے اس کو قتل کیا ہے تو اس کو پھر قتل کیا جائے گا۔ اور دین کا معنی میں یہی ہے کہ اگر ایک مسلمان کسی کافر کو قتل کرتا ہے تو مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، سزا دی جا سکتی ہے لیکن قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مسلمان وہ برتر ہے ایک کافر سے، اپنی کلمے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے برتر ہے، تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اس لیے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ باپ جو اس کے وجود کا سبب ہے تو پھر بیٹا اس کے باپ کے عدم کا سبب نہیں بن سکتا، یعنی باپ کو اس کی وجہ سے قتل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اسی کو دلیل نہیں ہے، اگر ہے تو حدیث ضعیف ہے۔ اسی لیے پھر یہ ہے کہ اگر باپ بھی اگر ایسا کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو باپ کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس نے اس طرح جان بوجھ کے کیا ہے۔ تو اس صورت میں تیسری چیز جو ہے وہ جیسے کہ حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ تارک لدینہ المفارق للجماعہ کہ مرتد۔ اب اس میں ایک سوال سر پیدا ہوتا ہے کہ کیا
اس سے توبہ کرائی جائے گی اس مرتد سے، کہ ایسا مہلت دی جائے گی کہ اتنے دن تم اس میں سوچ لو، کر لو، توبہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من بدل دینہ فقتلوہ، جو بھی اپنے دین کو بدلے اس کو قتل کرو۔ تو آپ نے تو نہیں کہا کہ نہیں پہلے سے توبہ کراؤ، اس کو مرغا بناؤ، پھر اس کے بعد اس کے جو ہاں بھائی اب کیا تمہارا فیصلہ ہے، تو ایسا نہیں کہا۔ تو لہٰذا پھر ہم اس کو نہیں کہیں گے۔ بعض علماء کی رائے بس یہی ہے کہ 3 دن کی مہلت دی جائے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ بظاہر یہی ہے کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو قاضی ہے، جج ہے، اس کی طرف یہ چیز جاتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے، اس لیے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ایک عادی مجرم ہوتے ہیں۔ اس کے آج کل کے اس دور میں جیسے کہ کہیں میڈیا پر وہ اس قسم کی چیزیں وہ نشر کر رہا ہے، لوگوں میں جا رہی ہے، لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس میں وہ کفر بک رہا ہے، غلط بات کہہ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر رہا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہوگی۔ تو اسی لیے پھر یہاں پر ہو سکتا ہے کہ جج پہلے سے کہے کہ تمہاری توبہ ہونی چاہیے، توبہ کرو، تاکہ ہم اعلان کریں سب کو اس شخص نے جرم کیا ہے اور اس نے توبہ کر لی ہے۔ لہذا اس کے جو جتنے پچھلے بیانات ہیں سب جو ہیں وہ کالعدم ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ ان کو بتایا جائے۔ یا دوسرا کوئی ایسا ہے جو کہ واقعی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے نہیں کہ میرا اشتہار ہے، میں کہہ سکتا ہوں، مجھے آزادی ہے، اظہار ہے، مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے، اس صورت میں پھر اسے کہا کہ اس کو توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو بغیر توبہ کے قتل کر دیا جائے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم نہیں ہوگا کہ ایسے وہ لوگ جن کی توبہ قبول کر لی جائے وہ توبہ کر لیں، بعد میں جب پتہ چل جائے کہ واقعی ہم غلطی پر تھے تو ٹھیک ہے، پھر تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور کچھ وہ ہیں جو کہ جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جیسے کہ منافق جیسا شخص جو ہے وہ اس کی توبہ جو ہے وہ پھر قبول نہیں ہوگی، اور اس میں پھر یہی ہے کہ ہم اسے دیکھیں گے، اس کے باقاعدہ اس کو دیکھا جائے گا، اس کی آواز کہ کیا اس کی توبہ سچی توبہ ہے یا وہ بس اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا ہے، کہ واقعی وہ اس طرف لوٹ آیا ہے، واپس آ گیا ہے۔ اس صورت میں پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ تو ایسی توبہ کی صورت میں، اور آپ نے بھی فرمایا کہ توبۃ تہدم ما قبلھا، کہ توبہ آپ کی جو پچھلی باتیں ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے، پچھلے گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو ہے جو مذاق، جیسے آج کل کے دور میں ہے، ذرا سی بات پہ کوئی مذاق اڑانا، کہیں کسی بات پہ ذرا موقع مل گیا تو فوراً اس کے لیے وہ مختلف چیزیں بننی شروع ہو جاتی ہیں، کارٹون بننے شروع ہو جاتے ہیں، چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی بہت ہی خطرناک ہے۔ قرآن میں تو اس کے بارے میں یہی جو ایک جگہ اس طرح کا واقعہ ہوا تو یہ فرمایا گیا سورہ توبہ میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ منافقین ایسی وہ کسی کی باتیں کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جب ان سے پوچھو گے تو کہتے ہیں ہم تو ایسے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، یہ حالت ہے تمہاری کہ تم اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی آیات سے تم مذاق اڑا رہے تھے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، صاف الفاظ ہے، اب کوئی تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اپنی ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، کہ اگر ہم کسی کو معاف کریں گے تو بعد میں اس کی سزا بھی دیں گے۔ تو اس کو بھی پھر یہاں پہ بھی معافی نہیں ہوگی الا کہ وہ توبہ کریں۔ اگر وہ توبہ کرتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم سے غلطی ہوئی تو اسے معاف کر دیا جائے گا، ورنہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح منافقین کا معاملہ ہے، جیسے کہ قرآن نے بھی بتایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین، یہاں پہ بھی استثناء آ گیا، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دینهم لله فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ تو یہ ہے اس صورت میں پھر ہم کو دیکھیں گے کہ توبہ کے بارے میں اس میں عرض کیا کہ وہ سچی توبہ کی ہے یا صرف اپنی جان بچانے کے لیے کی ہے، تو یہ اس کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ اسی طرح پھر یہاں پہ بھی جو بن جاتی ہے اور ہمارے یہاں پہ اس کا وہ
قانون میں جو شخص بھی گستاخی کرتا ہے دین کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے بھی سزا کیا ہونی چاہیے. اور اس میں پھر ہمارے یہاں ایک وہ بن گیا جس کو بھی پھنسانا ہے اس کو پھنسا دو کہ یہ شخص جو ہے گستاخ رسول ہے، لہٰذا اس کو پھانسی دی جائے. اس قسم کے کتنے ہی کیس بنا دیے ہیں. تو اب اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا اور رسول اللہ کو گالی دینا کیا دونوں برابر ہیں؟ فرق ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو گالی دینا زیادہ بڑا جرم ہے اور اس میں پھر اس شخص کے بارے میں دیکھا جائے گا. تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حوالے سے تو اس نے کہا کہ میں اپنے حقوق جو ہے معاف کر دوں گا، یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے. تو لہٰذا اگر وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ مانی جائے گی اور اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. لیکن اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گالی دیتا ہے، ان کے لیے یہ برے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، آپ بعد میں بنے اس طرح آپ کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھائی اور اس طرح کی باتیں کی اور آپ نے ان کو معاف کر دیا، اس لیے کہ آپ کا معاملہ تھا، آپ نے ذاتی حیثیت میں اور انصاف کہہ دیا کہ جو بھی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اپنے ہی طور پہ اپنی ذات کی طرف سے. تو لہٰذا پھر یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اگر وہ کرتا بھی ہے آپ کی زندگی میں تو آپ کا خود معاملہ تھا، لیکن اب آپ کے بعد اب اسے کون معاف کرے گا؟ رسول اللہ تو نہیں ہے وہ معاف کر سکتے. تو لہٰذا اس کو سزا دی جائے گی. اس کو توبہ کا حق اگر ہے بھی تو اس کو سزا لازمی ملے گی. یہاں اس سے سمجھ لیجیے کہ اللہ کے بارے میں تو معاملہ سنگین ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے اس کی وجہ سے اس کو توبہ کی صورت میں سزا نہیں دی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس کو لازمی سزا دی جائے. اس کے بعد ایک حدیث ہے، مدنی حدیث، جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. دوسرا جملہ آیا ہے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، کہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، احترام کرے، اکرام کرے. تیسرے جملے میں فرمائے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور تیسرا یہ ہے کہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، احترام کرے، اس کا اکرام کرے. تو اس طرح سے یہ تینوں جملوں میں یہ صاف کہا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، مطلب یہ کہ وہ سچا پکا مسلمان ہے، تو اس کے لیے بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کے ایمان کی یہ علامت بن جائے اور معلوم ہو کہ واقعی وہ مومن ہے. تو پہلا جملہ دیکھتے ہیں جس میں یہ فرمایا گیا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے. اب اس میں خیر سے مراد کے یہاں پہ کیا ہے؟ خیر تو یہ ہے کہ وہ اپنے حوالے سے کوئی اچھی بات کر رہا ہے، کہیں وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تسبیح و تحمید کر رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہا ہے، سب خیر کی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے خیر کی بات کہتا ہے، دوسروں تک خیر پہنچاتا ہے. اسی طرح کہ اب ایک شخص آئے اور چپ ہو کے بیٹھ گیا خاموشی سے، تو ایسا سمجھو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کوئی ناراض ہو کر آیا ہے، اور مسئلہ ہے، خطرناک ہے کوئی شخص یہ، تو وہ پھر اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنی. لیکن یہ شخص آتا ہے، ملتا ہے، بات چیت کرتا ہے، خیریت پوچھتا ہے، اچھی چھوٹی موٹی گفتگو کرتا ہے، ہنسی مذاق کر لیتا ہے، تو یہ ہے کہ اس نے لوگوں میں ایک سے خوشی پیدا کر دی ہے، ایک انسیت پیدا ہو گئی ہے. کوئی اس کے بارے میں یہ شک نہیں کرے گا نہیں یہ شخص تو بہت خطرناک ہے، پتہ نہیں کیا اس کا معاملہ ہے، یہ کوئی کچھ کرنا دے. تو اسی لیے پھر اس کی اس بات چیت سے لوگوں کی وہ جو اجنبیت تھی وہ ختم ہوئی اور اس کی جگہ انسیت آ گئی اور اچھا ماحول بن گیا. تو یہ ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا اس معاملے میں. دوسری طرف یہ فرمایا اَوْ لِيَصْمُتْ، اگر نہیں کر سکتا تو خاموش رہے.
خاموشی جو ہے وہ بھی اسے کہا گیا ہے کہ اگر بات کرنا جو ہے وہ چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے. دیکھیں اس میں بھی خیر ہے، اگر کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے تو خاموش رہے. دوسری جو جملہ فرمایا گیا کہ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، تو پڑوسی ہے. کون سا پڑوسی؟ گھر کا پڑوسی ہے، بازار کا پڑوسی ہے، دفتر میں پڑوسی ہے. کون سا پڑوسی ہے یہ؟ تو بظاہر بھی مراد یہ ہے کہ نبی کے سامنے جو مطلقاً فرمایا فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، جو بھی اس کا پڑوسی ہے، جو اس کے ہمسائے میں رہتا ہے وہ اس میں شامل ہے. اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جیسے بھی ہو وہ اس کی ذمہ داری ہے اس مسلمان کی. لیکن کتنے حد تک؟ اب تو بہت سے پڑوسی ہیں، گھر بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں ہے، سامنے ہے، پیچھے ہے، 4 تو لازمی ہیں. حدیث میں تو آتا ہے کہ 40 گھر تک بعض حدیث میں اس طرح آ گیا ہے. اب 40 گھر تو بڑا مشکل ہے. اس زمانے میں تو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ بڑا گھر ہو. اب تو بڑے بڑے گھر ہیں. اب اس میں 40 گھر میں ہیں، وہ کیسے وہ کرے گا؟ بڑا مشکل ہو جائے گا. تو بظاہر یہی ہے کہ جو بھی اس کے قریب ترین ہیں ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے. لیکن جو بھی عمومی سب کے ساتھ ہے، لیکن ان کے ساتھ زیادہ اس کا لین دین ہے، آنا جانا ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے، ساتھ ساتھ دروازے ہیں. تو اس میں پھر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جسے آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جبریل علیہ السلام نے اتنی دفعہ مجھے کہا ہے، اتنی بار کہا ہے کہ میں نے یہ گمان کیا کہ کہیں اس کو جائیداد میں وراثت دے دی جائے، وارث قرار دے دیا جائے کہ اتنا حصہ جو ہے پڑوسی کا ہے. تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی تاکید کی گئی ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے پڑوسی کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. تیسری چیز جو ہے وہ مہمان کے بارے میں کہ وہ جو مہمان آتا ہے کسی کے گھر میں، اس کے گھر ٹھہرتا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کے لیے بھی کہ اس کا اکرام کرے، اس کو پوری طرح اس کی خیال رکھے، اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے تمام جو حالات ان کا خیال رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو بعد نے کہا کہ یہ مہمان تو وہاں ہے جہاں پہ اور کوئی متبادل جگہ نہ ہو. جیسے کہ دیہاتوں میں ہے، وہاں کوئی ہوٹل نہیں ہوتا، کوئی سرائے نہیں ہے، کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے، تو لہٰذا پھر وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں ٹھہر جائے کوئی مہمان آ کے تو پھر اس کو دے دیا جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. لیکن جیسے بڑے شہروں میں ہیں وہاں پہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں تو وہاں جا کے ٹھہر سکتا ہے. تو لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی تخصیص نہیں کی کہ گاؤں میں کیا جائے گا اور شہروں میں نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. تو یہ عموم ہی سمجھا جائے گا کہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو بھی تمہارا مہمان آئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس میں جو ہمیں اور احکام ملتے ہیں اس میں پہلی بات یہی ہے کہ انسان خاموشی رہنا بہتر ہے، سوائے یہ کہ خیر کے معاملے میں اس کو بات کرنی چاہیے. اس لیے کہ انسان کے جو بات چیت کے جو ہے وہ 3 طرح کی ہے. ایک تو خیر ہے، اچھی باتیں ہیں، اچھی گفتگو ہے، بہت ہی متوازن انداز میں بات کی جاتی ہے. دوسری وہ شر ہے کہ جس میں اپنے لیے کسی کے لیے شر کی بات کی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، گالی گلوچ کی جاتے ہیں، چغلی کی جاتی ہے، غیبت کی جاتی ہے. تو یہ تو شر ہی شر ہے. تیسرا وہ ہے لغو گفتگو ہے کہ جو کہ اس صورت میں اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو اچھی نہ بری، لیکن وہ جو بھی ہے انسان اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو یہ ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے کوشش کریں کہ وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھیں. اور اسی چیز کو کہا گیا کہ زبان کو محفوظ کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی. جیسے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا اپنی مختلف نصیحتیں تھی، اس کے بعد فرمایا کہ ان تمام باتوں کا جو ایک سب سے اہم معاملہ ہے وہ کیا نہ بتاؤ تمہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، کہ ضرور بتائیے. تو پھر آپ نے اپنی زبان کو پکڑا، کہا کف علیک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اس کو اپنے قابو میں رکھنا کہ یہ نہ ہو بے لگام ہو جائے. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اپنی جو باتیں کرتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ثقلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم.
فرمائیں گے اے معاذ یہ تیری ماں گم کرے کہ کیا جہنم میں ان کے چہروں کے بل لوگوں کو جو پھینکا جائے گا، جو چیز پھینکے گی، یا ان کے نٹروں کے بل وہ کیا ہوگا؟ ان کی زبانوں سے ہی جو کاٹے ہوئے ان کی فصل ہے اسی کی بنا پہ، جو کچھ زبان نے کاٹا ہے یا بویا ہے اس کی بنیاد پہ ہی ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو لہذا زبان کا معاملہ بہت ہی نازک ہے۔ تیسری بات یہ کہ پڑوسی کا معاملہ ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ وہ جو بھی اس کا پڑوسی اس کا خیال رکھنا، اس کے حالات کے بارے میں اندازہ رکھنا۔ اب آپ کو پتہ ہی نہ ہو خدا نخواستہ اس کے جو پڑوسی کا ہے، جو گھر کا مرد ہے، اس کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، کچھ مسئلہ ہو جائے، کسی بیوی بچے رہ جائیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی کیا ضرورتیں ہیں۔ بچوں نے اسکول بھی جانا ہوگا اور بھی کوئی ان کی ضرورتیں ہوں گی، مسائل ہوں گی، تو پڑوسی کا حق ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اپنے اس پڑوسی کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری کریں، جب تک کہ ان کا جو باپ ہے وہ واپس آئے یا اس کے بارے میں اور کوئی انتظام ہو۔ اس کے لیے پھر پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کا پورا خیال رکھیں، یہ تاکہ یہ دین کا جو ہمیں اتنا بڑا ایک حکم دیا گیا ہے، تو یہ اسی بات کی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو جاننے کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں، وہ زندہ ہے مردہ ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کا سب کچھ پتہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک کوتاہی ہے۔ اسی طرح مہمان کا معاملہ ہے، اس کو بھی اکرام، تو اکرام کیا ہوگا؟ وہی اکرام ہے کہ اس کے لیے جو ضرورتیں ہیں وہ اس کے ساتھ پوری کی جائے، اس کی توازن کی جائے، اس کے کھانے پینے کا خیال ہے، اس کے آرام کا ہے، سکون کا ہے، تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ لیکن اگر کہتے ہیں میرے گھر میں تو جگہ ہی نہیں ہے، چھوٹا سا گھر ہے اس میں کہیں نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ پھر کہے کہ مہمان کو نہیں بتاؤ، اور مہمان تو آ گیا، کیا کرنا ہے؟ تو اس میں یہی اس کا حل یہی ہے کہ اس صورت میں جو کہا گیا کہ ایسی صورت میں اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس کو جو اس کا جائزہ ہے وہ اس کو دے دو، اسی کا حدیث میں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کچھ مالی دیں گے کہ جا کے وہ کہیں انتظام کر لے اپنے رہنے کا، ہوٹل میں رہنا ہے کچھ ہے تو اس کا انتظام کر لیں گے، ٹھیک ہے آپ وہاں رہ لیجیے، یا آپ انتظام کیجیے اس کے رہنے کا، آپ کے پاس آیا مہمان آیا آپ کا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں میرے پاس کوئی جگہ نہیں، جاؤ، تو یہ اس کے بجائے اس طرح کیا جائے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اکرام نہیں کر سکتا ہے اس طرح پھر اس کا اکرام کیا جائے گا کہ اس کو پیسے دے کے کہ وہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہاں پر رہ لیں۔ تو یہی ہے کہ چیزیں ہمیں بتائی گئی ہے کہ اس طرح ہمیں کرنا ہے تو وہی چیز ہمارے لیے بہتر ہوگا۔